ایک زمانے کے سب سے بڑے محدث حضرت ابو عبداللہ اپنے وقت کے ایسے عالم محدث تھے کہ انہیں 30,000 حدیث زبانی یاد تھی۔ لاکھوں لوگ ان کے شاگرد تھے اور شبلی اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ بھی ان کے سامنے ادب سے بیٹھتے تھے۔ سوچئے کتنا اونچا مقام ہوگا۔ لیکن ایک دفعہ حج کے سفر میں انہوں نے کچھ عیسائی لوگوں کو پتھر پوچھتے ہوئے دیکھا۔ ان کے دل میں ایک حقارت سا خیال آ گیا اور کہا، یہ لوگ کتنے جاہل ہیں، اللہ ایک ہے پھر بھی پتھروں کو پوج رہے ہیں۔ اس وقت ایک آواز آئی، اے ابو عبداللہ، اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو؟ توحید کا یقین تمہارے دل میں تمہارے کوئی اپنی قوت سے آیا ہے؟ اللہ کا ایک نظام چل پڑا اور وہیں کنویں کے پاس ان کی نظر ایک عیسائی لڑکی پر پڑ گئی اور وہ اس پر عاشق ہو گئے، یہاں تک کہ ایمان ان کا چلا گیا۔ کس بنیاد پر؟ حقارت سا دل میں خیال آ گیا، تھوڑی بات گھٹیا سوچ لی سامنے والے کے بارے میں۔ حج کا قافلہ آگے بڑھ رہا تھا، شاگرد ساتھ تھے مگر شیخ کا قدم ہی نہیں اٹھ رہا تھا۔ کسی نے پوچھا، حضرت چلے؟ انہوں نے کہا، میرا دل کھو گیا ہے۔ حج کرنے کے بجائے پورا قافلہ واپس بغداد آ گیا۔ بغداد کی فضا ہی بدل گئی، پورے بغداد میں کوہرام مچ گیا۔ محدث ابو عبداللہ مرتد ہو گئے تھے۔ وہ لڑکی کے گھر پہنچے، رشتہ مانگا تو عیسائیوں نے اپنے مذہب کو ان کے سامنے رکھا اور کہا، پہلے تم عیسائی بنو، 1 سال ہمارے سوروں کو چراؤ، پھر تمہارا نکاح ہماری لڑکی کے ساتھ ہوگا۔ انہوں نے سب کچھ قبول کر لیا اور کمر میں زنار باندھ لیا اور سوروں کو چرانا شروع کر دیا۔ میرے بھائیوں، جس عصا پر ٹیک لگا کر وہ تقریر کیا کرتے تھے، آج اسی عصا سے سوروں کو ہکا رہے ہیں۔ سب اسی طرح 1 سال پورا ہونے کو تھا تو ابو بکر شبلی کو خیال آیا کہ جا کر دیکھے کہ ان کے شیخ کا کیا حال ہوا۔ پتہ چلا کہ وہ جنگل میں ہے۔ وہ جنگل میں آئے، دیکھا کہ شیخ عصا کا سہارا لیے سوروں کو چرا رہے ہیں۔ شبلی نے پوچھا، ابو عبداللہ کیسے ہو؟ جواب دیا، جیسا تم مجھے دیکھ رہے ہو۔ شبلی نے پوچھا، آپ کو حدیث یاد ہیں؟ انہوں نے کہا، سب بھول گیا ہو، ایک یاد ہے۔ تو شبلی نے کہا، کون سی؟ تو انہوں نے کہا، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنے دین سے بدل جائے، جو مرتد ہو جائے، اس کو تم قتل کر دو۔ پھر پوچھا، قرآن بھی کچھ یاد ہے؟ کہا، سب بھول گیا ہو، ایک آیت یاد ہے۔ تو فرمایا، کون سی؟ تو انہوں نے فرمایا، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، کہ جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کر لے وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ شبلی رو کر بولے، ابو عبداللہ یہ سب کیسے ہوا؟ انہوں نے کہا، مت پوچھ، ایک تحقیر کی نظر پڑ گئی تھی، اسی کو میں نے حقارت کی نگاہ سے دیکھ لیا تھا، نیچی نگاہ سے دیکھ لیا تھا، اس کے بارے میں گھٹیا سوچ لیا تھا، جس کی بنیاد پر یہ سب کچھ ہوا، سب کچھ لٹ گیا، میرا دل کھو گیا۔ لاکھوں لوگ ان کے لیے بغداد میں دعا کر رہے تھے۔ اچانک جب ان کی نظر شبلی پر پڑی، رحمت کی ایک ہوا چلی اور وہ زور زور سے رونے لگے، اتنا روئے کہ سور بھی پاس آ کر چیخنے لگے۔ پھر انہوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، یا رب، مجھے کبھی یہ گمان نہیں تھا کہ تو مجھے اتنا قریب لا کر اتنا دور پھینک دے گا۔ یا اللہ، تو کافی ہے، بس میرا سینہ تو کھول دے۔ شبلی واپس چلے آئے مگر شیخ ان سے پہلے ہی بغداد پہنچے۔ دریائے نجلہ میں غسل کر رہے تھے اور زور زور سے کلمہ پڑھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے، ابو بکر، مجھے میرا ایمان واپس مل گیا، ابو بکر، مجھے میرا ایمان واپس مل گیا۔ وہ بار بار خوشی سے چلاتے تھے اور کہتے تھے، ابو بکر، مجھے میرا ایمان واپس مل گیا، مجھے میرا ایمان واپس مل گیا۔ میرے بھائیو، سوچنے کی بات ہے، اتنا بڑا شیخ، اتنا بڑا محدث، ان کو یہ سزا کیوں ملی؟ صرف اس لیے کہ انہوں نے ایک غیر مسلم کو نظر حقارت سے دیکھ لیا تھا، حقیر نگاہوں سے دیکھ لیا تھا، ان کے بارے میں گھٹیا سوچ لیا تھا۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ آج ہم ہمارے مسلم بھائیوں کو بھی نیچی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کے بارے میں برا سوچتے رہتے ہیں، صرف اس لیے کہ سامنے والا ہماری بات نہیں مانتا، ہماری بات میں ہاں سے ہاں نہیں ملاتا، وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ سود کھاتا ہے، وہ گناہوں میں مبتلا ہے، وہ گناہ کرتے رہتا ہے۔ اس وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں؟ نفرت کرتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیو، ہمارا مذہب نفرت کرنا نہیں سکھاتا، بلکہ ہمارا مذہب تو محبت کرنا سکھاتا ہے۔ نفرت کرنا یہ تو شیطان سکھاتا ہے، یہ تو شیطان کا کام ہے، نفس سکھاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، ہم کسی کو بھی حقیر نہ سمجھے۔ دیکھیے اتنے بڑے شیخ، اتنے بڑے محدث، صرف ایک غیر مسلم کے بارے میں انہوں نے
ایک حقارت کا لفظ سوچ لیا تو اللہ کی کیسی پکڑ آئی، اللہ نے ان کو کہاں سے کہاں تک پھینک دیا۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کا محتاج نہیں ہے، ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، وہ تو بے نیاز ہے، اس کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں جو ہے اس کی ضرورت ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، ہم کسی کو بھی حقیر نہ سمجھے، کسی کو جو ہے کمزور نہ سمجھے۔ اگر ہمارا کوئی مسلم بھائی گناہ میں مبتلا ہے، گناہ کر رہا ہے، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو محبت سے، اخلاق سے اس کو سمجھائے، اپنے اخلاق کو اس کے سامنے پیش کرے، محبت سے سمجھائے۔ سمجھانا ہمارا کام ہے، ہماری ذمہ داری ہے، نہ کہ نفرت کرنا۔ ہمارے سامنے چاہے کوئی بھی ہو، چاہے عیسائی ہو، یہودی ہو، غیر ہو، کوئی بھی ہو، ہم تو صرف سمجھانے کے قائل ہیں۔ ہماری ذمہ داری صرف سمجھانے کی ہے، نفرت کرنے کی نہیں ہے۔ ہمارے دل میں جو ہے سب کی محبت ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔